السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید یاسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم جو ہے تفسیر قرآن جو ہمارے ذیشان حیدر جوادی صاحب کی انوار القرآن نام کی جو تفسیر کی ہے، قرآن شریف کی تفسیر، اسی میں سے ترجمہ تفسیر انہی کا پیش کر رہے ہیں۔ اور اب تک کہ میں نے 245 آیتیں پیش کر چکا ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں 246 سے لے کے 248 ان 3 آیتوں کا ترجمہ رہے گا اور تفسیر رہے گی۔ اور یہ ہم جو تو اعجاز کاظمی چینل یوٹیوب چینل پہ آپ کو جو ہے ہم کبھی بھی جو ہے آپ سننے کو سماعت کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہے گی، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے، یہ جو 3 آیتیں ہیں اس کی تلاوت جو ہے قاری عبدالباسط صاحب کے لیے ہے میں نے، اور اس تلاوت کے بعد آپ ترجمہ اور ترجمے کے بعد تفسیر یہ سنیں گے، اور تفسیر کے بعد تشریح اور تشریح کے بعد فائدے، یہ سب جو ہے اس طرح سے آپ پورے ہماری جو ہے یہ ایپیسوڈ میں سنیں۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ سورہ بقرہ کی 246 نمبر کی آیت جو ہے تو اس کا ترجمہ سنیے۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم رائے خدا میں جہاد کریں؟ نبی نے فرمایا کہ اندیشہ یہ ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں کر جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے الگ نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب جہاد واجب کر دیا گیا تو تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 اور اس کے آگے کی بھی آیتوں کی تفسیر دیتے ہوئے پہلے جو 246 میں یوں جملہ شروع ہوتا ہے، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجیے۔ یہاں سے پوری آیتوں کی اس میں تفسیر میں جو ہے مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب جو ہے تحریر فرماتے ہیں، ایک مفصل واقعہ ہے جس کی تفصیل کی طرف خود قرآن حکیم نے اشارہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد اسرائیلیات پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے حسب عادت شرارتیں کی۔ خدا نے ان پر جالوت جیسا بادشاہ مسلط کر دیا۔ اس نے مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب ان لوگوں نے وقت کے پیغمبر جناب سمیل سے فریاد کی کہ کوئی حاکم معین کریں جس کی سرکردگی میں جالوت کا مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے حکم پروردگار سے طالوت کا انتخاب کر دیا۔ بنی اسرائیل نے حسب عادت اعتراض کیا، یہ دولت مند نہیں ہے۔ جناب سمیل نے علم اور شجاعت کا حوالہ دیا اور خدائی نمائندہ ہونے کا ثبوت بھی تابوت سکینہ کی آمد کا حوالہ دیا۔ تب بمشکل تمام بظاہر ایمان لے آئے، اگرچہ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ 313 کے علاوہ سب منافق تھے اور اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکے۔ اس واقعے سے چند باتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب قوموں کے مظالم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو خدا ان پر ان سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو یہ اندازہ تھا کہ خدائی
نمائندہ غیر معمولی صلاحیت کا حامل ہوگا اور اسی لیے خود نہیں بنایا، نبی سے خواہش کی۔ جناب سموئیل نے خدا کے انتخاب کا حوالہ دیا کہ حاکم بنانا نبی کے اختیار کا کام نہیں ہے۔ اب چوتھی بات کہ قوم نے مادیات کو معیار انتخاب قرار دیا اور نبی نے علم و شجاعت کو، کہ جس میں علم و شجاعت نہ ہو خدائی نمائندہ نہیں ہے، چاہے مالیات کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا غنی کیوں نہ ہو۔ پانچویں بات، خدائی نمائندگی معجزے کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی، اور جو معجزے کا اظہار نہ کر سکے اسے خدائی نمائندگی کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب تشریح میں آیت نمبر 246 میں جو لفظ آیا ہے الملا کے بارے میں، ملا روسا کی جماعت کو کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر بھرے ہوتے ہیں یا ان کی ہیبت سے لوگوں کے دل بھرے ہوتے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اب سورہ بقرہ کی 247 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے۔ ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح حکومت کریں گے، ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہمیں اقدار حکومت ہیں۔ نبی نے جواب دیا کہ انہیں اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا اور علم و جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔ اب 247 نمبر کی آیت میں جو لفظ آئے ہیں انی اور من، اس کے بارے میں یہاں پہ لکھ رہے ہیں، یہاں انی من اینا کہاں سے یا کیسے کے معنی میں ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 کا ترجمہ سنیں۔ اور ان کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے، یہ تمہارے پاس وہ تابوت لے آئیں گے جس میں پروردگار کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے۔ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس میں تمہارے لیے قدرت پروردگار کی نشانی بھی ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تشریح میں 248 نمبر کی آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے این یاتی یکم تابوت کے بارے میں آپ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ تابوت توریت کے صندوق کا نام ہے، اس کی اصل توبہ ہے، تے زائد ہے مثل جبروت، سکینہ سکون سے نکلا ہے یعنی سامان سکون، توریت وغیرہ۔ بعض روایت کی بنا پر اس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ اور مختلف انبیاء کی تصویریں بھی تھیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی تصویریں بھی تھیں۔ فائدے میں آپ بتا رہے ہیں، بعض روایات کی بنا پر یہ تابوت وہی صندوق تھا
جس میں مادر جناب موسیٰ نے جناب موسیٰ کو رکھ کر دریا کے حوالے کیا تھا، اور اس نے تمام طوفانوں کا مقابلہ کر کے موسیٰ کا تحفظ کیا تھا۔ اور فائدے میں آگے لکھتے ہیں آپ، جب تابوت عہد فلسطین کے بت پرستوں کے ہاتھ لگ گیا تو انہوں نے بت خانے میں لے جا کر رکھا، لیکن اس سے مختلف مصائب کا شکار ہو گئے تو مجبوراً باہر پھینک دینے کا ارادہ کر لیا، اور اسے ایک گاڑی میں رکھ کر بیلوں کے حوالے کر دیا کہ صحرا میں کہیں پھینک دیں گے۔ وہ بیل گاڑی کو لے کر شموئیل کے شہر پہنچے تو طالوت کی سرداری کا اعلان ہو چکا تھا، اور یہ تابوت ان کے حوالے کر دیا گیا، جو درحقیقت ملائکہ نے وہاں تک پہنچایا تھا، اگرچہ بظاہر بیل گاڑی میں رکھا گیا تھا اور بیلوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔